الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ جو ہے سن لین ایسوسیٹس کے جو سی ای او ہیں چودھری مبشر کریم صاحب، سب سے پہلے جناب آپ کا شکریہ، اپنی قیمتی ٹائم ہمارے لیے وقف کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ بزنس کی طرف کیوں آئے؟ آپ ایک باصلاحیت نوجوان تھے، مختلف ڈپارٹمنٹ کی طرف جا سکتے تھے، سیاست کی طرف جا سکتے تھے، صحافت کی طرف جا سکتے تھے، ملک میں بے شمار ایسے شعبے موجود ہیں جن میں آپ جا کے اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکتے تھے، آخر کیا وجہ بنی کہ آپ نے بزنس کو ترجیح دی؟ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے آپ میرے آفس وزٹ کے لیے آئے۔ آئی ہیو بین ورکنگ وتھ گورنمنٹ سیکٹر سنس لاسٹ 10 to 12 years۔ میں نے دیکھا کہ جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں بزنس میں ہیں وہ گروتھ زیادہ کر رہے ہیں، اور آئی ہیو آلسو وٹنس کہ دے ہیو ایمپل بزنس اپرچونیٹیز، اور ان اپرچونیٹیز سے نہ صرف وہ اپنا گھر چلا رہے ہیں بلکہ بہت سے خاندانوں کو بھی پال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سوسائٹی کے لیے بھی بڑے بینیفیشیل ثابت ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں نے بزنس سب سے پہلے اور ان پرٹیکولرلی میں نے ریئل اسٹیٹ کو جوائن کیا، تاکہ یہاں آپ لوگوں کو اچھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اور وہ بھی جینون، لیگل اور پیٹنٹ ان سے شیئر کر سکیں، کیونکہ یہاں پہ اس سیکٹر میں بہت سی اپرچونیٹیز لوگ ایسی ہوتے ہیں جو بعد میں نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو وتھ آل مائی ایکسپیرینس اینڈ ایکسپرٹیز میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں ان کو ایک ایسی چیز لے کے دوں جس میں ان کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا۔ صحیح۔ مبشر کریم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور ڈیٹیلی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے تفصیل دیں کہ کن پروجیکٹ پہ اس وقت آپ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے جی، ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ جو ہے ایک بہت بڑی فیلڈ ہے یہاں اسلام آباد میں، خاص کر کیپٹل میں، اور ہر طرح کا پروجیکٹ بھی کرا ہے، لیکن میری پرائورٹی یہ ہے کہ میں صرف وہی پروجیکٹ کروں جس میں این او سیز ہو اور ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے اپروو ہو۔ ہم کوئی بھی ایسی سوسائٹی جو کہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے اپروو نہیں ہے، ہم اس کو انٹرٹین نہیں کر رہے، اور ہم مینلی پارک سٹی اور سی ڈی ایس اپرووڈ ہے، کرتبہ سٹی آر ڈی اے سے اپرووڈ ہے، نووا سٹی وہ بھی اپرووڈ سوسائٹی ہے۔ اس کے علاوہ نیڈ بیس پہ ہم سی ڈی اے، بیری انکلیو اور ڈی ایچ اے کے پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں مبشر کریم چودھری صاحب، جو کیونکہ نوجوان کسی بھی قوم کا جو ہے وہ قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے ان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ یہ بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے، اور آج کل جو ان امپلائمنٹ ہے اس حوالے سے بڑا ریلیونٹ بھی ہے۔ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہم نوجوان ایجوکیشن کے بعد، پڑھائی کے بعد نوکری کی لائن میں لگ جاتے ہیں اور اپنی ساری انرجی جو ہے اس میں ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی ڈائریکشن کے۔ تو میں تو اس چیز کا میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ انکریج کرنا چاہیے اور گائڈ بھی کرنا چاہیے کہ نوجوان اور پڑھے لکھے لوگ بزنس کی طرف آئیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی صلاحیتیں کسی دوسرے کے لیے استعمال کریں اور نوکری میں اپنا ٹائم بھی ضائع کریں، انرجی بھی ضائع کریں۔ دے شوڈ جوائن بزنس اور اپنا چھوٹا سا دے شوڈ کم ٹورڈز انٹرپرائزنگ، چھوٹا سا کوئی بھی کام آپ اسٹارٹ کر لیں، اور اللہ اس میں برکت دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کے لیے پری ریکوزٹ ہے محنت اور پلاننگ۔ اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں تو کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ یو کین کلک اور یو کین سروائیو اینڈ یو کین میک بینیفٹ آؤٹ آف اٹ۔ صحیح۔ مبشر کریم چودھری صاحب، دنیا میں جو ہے نا وقت کی بڑی قدر کی جاتی ہے، اور جن لوگوں نے وقت کی قدر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محنت کا صلہ دیا اور انہوں نے منزل مقصود کو جو ہے پایا، منزل مقصود کی جدوجہد کے لیے آپ ہمیشہ پیش رہتے ہیں، اور آپ نے جس طرح کہا کہ آپ آئے بزنس کی طرف اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین بزنس مین بن کے ملک کا قوم کی خدمت کی جا سکتی ہے، تو اس سارے مصروف ترین وقت میں اپنے لیے بھی وقت اور اپنی فیملی کے لیے نکالا جا سکتا ہے؟ سر، بزنس میں جو سب سے بہترین چیز اور پری ریکوزٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی پلاننگ کیسی ہے۔ آپ نے ہر چیز کو پرائورٹائز کرنا ہوتا ہے اور اچھی طرح پلان کرنا ہوتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو اگر بزنس کو صحیح طرح پلاننگ نہیں کرے گا، اپنے ٹائم مینجمنٹ نہیں کرے گا، تو وہ کیسے ایک اچھا بزنس مین بن سکتا ہے؟ تو فیملی ٹائم ہو، اپنے لیے ٹائم ہو، بزنس کا ٹائم ہو، اس کو آپ نے بڑا ہی پری پلان کر کے چلنا پڑتا ہے، اور آپ نے ہر چیز میں بیلنس رکھنا ہے، کیونکہ بیلنس بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ اچھے بزنس مین اور اچھے فیملی مین بن سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں کہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، کوئی رٹا ہے، کوٹلی ہے، دور دراز علاقہ ہے، اتنی طویل مسافت طے کرنے کے بعد آپ اسلام آباد کی جانب آتے ہیں، آخر کار آج آپ الحمدللہ ایک بڑے بزنس کو چلا رہے ہیں، ایک اچھے سیٹ اپ میں بیٹھے ہیں،
یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ آپ کو بزنس کی طرف جانا چاہیے اور دور دراز ترین علاقے آپ کوٹلی میں بھی کر سکتے تھے، کشمیر کے باقی جگہ بھی موجود تھی، لیکن آخر اسلام آباد کے آپ مین جو فیس ہیڈ ہے وہاں پہ بیٹھے، یہ کیسے ہوا؟ اس میں دس از ایکچولی ہب آف اپرچونیٹیز، کیپٹل ہے، تو یہاں پہ بندہ، میں تو پہلے شروع میں پڑھائی کے لیے آیا فرسٹ آف آل، پھر یہاں جابس کے حوالے سے میرا جو تجربہ ہے اس نے مجھے یہاں بڑا ایکسپوجر دیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ آپ جو کیپٹل، بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں کہ وہ آنے والے دور میں ایک اچھا ریٹرن دیں گے، تو اس لیے میں نے یہاں اس کو چوز کیا، کیپٹل کو خاص کر. اور ویسے بھی ہمارا جو کشمیر ہے، کشمیر سے اسلام آباد اتنا دور نہیں ہے، تو اس لیے یہ مناسب تھا کہ بجائے اس کے کہ میں لاہور یا کراچی یا میرپور میں گئے بیٹھتا، تو آئی پریفر ٹو سٹ ان اسلام آباد. صحیح. مبشر کریم صاحب کہتے ہیں نا، جو کرنی ہے کر گزر، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اکثر لوگ جو ہے راستے میں جب سفر کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ کہیں مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ کے بزنس کی طرف میں بات کروں گا، کچھ لوگ اس کا آغاز کرتے ہیں لیکن راستے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، دشواری ہے اور بڑی محنت درکار ہے، تو وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں. آپ ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں؟ سر، کسی بھی کامیابی کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے توکل اللہ. اللہ پہ توکل ہونا چاہیے اور آپ محنتی ہونے چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ سروائیو کر جائیں گے، اور آپ یو کین ٹچ دا ہائیسٹ لمٹس، اسکائی از دا لمٹ. تو سب سے پہلے محنتی ہونا چاہیے اور کمیٹڈ ٹو دا ٹاسک ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ کہیں بھی آپ کی محنت جو ہے اللہ ضائع نہیں کرتا. اللہ پہ توکل رکھیں، مایوس کیوں؟ اللہ تک نہ تو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہونا چاہیے. برا وقت اچھا وقت آتا رہتا ہے، لیکن بندے کی پرسنالٹی میں بیلنس ہونا چاہیے تاکہ وہ ان ہارڈ ٹائم کو بھی سروائیو کر سکے اور اپنی اسٹرگل جاری رکھے. صحیح. مبشر صاحب یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں بالخصوص جو نوجوان ہے اس میں سیاسی جراثیم بہت ہوتے ہیں، کیا سیاست کی طرف بھی کوئی رجحان ہے؟ الحمدللہ جی، میں جن سیاسی جماعتوں کو دیکھ چکا ہوں اور جن سیاسی کارکنان کا میں اشر بھی دیکھ چکا ہوں، میں تو اکثر یہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ سیاست نے ہماری نوجوانوں کو جو ہے وہ ٹارگیٹ، فوکس اور کیریئر سے ہٹا دیا ہے، اور ایون کچھ نوجوانوں کا کیریئر بھی جو ہے وہ خراب ہو گیا، سب یہ سب کہہ سکتے ہیں. تو سیاست کی طرف تو میرا رجحان بھی نہیں ہے. ابھی میری پہلی پریورٹی تو میرا بزنس ہے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر اس پہ دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی ہے جو بہتر ہوگا اس کے لیے ہم ڈیسائڈ کر لیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین، مبشر کریم چوئی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. وہ اپنے بزنس کے حوالے سے، اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور بالخصوص آنے والی نوجوان نسل جو ہے اس کو ایک میسج دے رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار دینا ضروری ہوتا ہے. کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے حصے کی جدوجہد جو ہے وہ جاری ساری نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم کی عادت بدلی ہے جسے خود ہوتا ہے خیال عادت بدلنے کا. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.